میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ملک اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ حکومتی رٹ عملاً ختم ہو چکی ہے، وزراء محصور ہو چکے ہیں۔ کیا ملک عملاً مارشل لا کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے، اور پھر جناب ہم بات کریں گے وزیر اعظم صاحب نے جو قوم سے خطاب فرمایا ہے، کیا ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ ان نئی گولیوں کو افورڈ کر سکتی ہے؟ اور پھر جناب ہم بات کریں گے کہ کوئی مذاکرات شروع ہو گئے ہیں کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ حکومتی سطح پر۔ وہ مذاکرات میں کون کون شامل ہے، کس کس سے مذاکرات سے انکار کیا گیا، اور ان مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے، اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہلکا سا ہم اس کا جائزہ بھی لے لیتے ہیں۔ تحریک لبیک نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا اور فرانس کے سفیر پہ پابندی اور ان کو پاکستان سے نکالے جانے کا مطالبہ کیا، وہاں کا سفیر واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ اس وقت حکومت نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے پر 2 وفاقی وزراء کے دستخط تھے، ایک اس وقت جو وزیر داخلہ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ، اور دوسرے جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں نور الحق قادری صاحب، اور ان سے کہا گیا کہ جناب آپ ہمیں مہلت دیں، ہم یہ سارا کچھ کریں گے۔ اگرچہ کہ یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں امکانہ قسم کی بات تھی کہ جو کام آپ کر نہیں سکتے اس پہ آپ تحریر میں لا کر اس پہ 2 وفاقی وزراء، وزیر جو ہوتا ہے وہ حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، ان کے دستخط آپ نے کیے۔ اس کے بعد جب آپ اس وعدے پہ عمل نہیں کر سکے تو اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا معاہدہ کیا اور ان سے کہا کہ جی ہم 20 اپریل تک یہ سارا کچھ کر دیں گے، اور اس کے باوجود آپ نے اس طرح نہیں کیا، اور یہ یقیناً یہ بات ممکن بھی نہیں تھی اس طرح کرنا جس طرح کا معاہدہ آپ نے کیا ہوا تھا حکومت نے ان کے ساتھ۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جی حافظ سعد رضوی جو تحریک لبیک جو اس وقت کالعدم ہے اس کے سربراہ ہیں، اس وقت یہ کالعدم نہیں تھی، ان کو مذاکرات کے لیے بلایا گیا۔ اولیاء مقبول جان جو سینئر صحافی ہیں ان کے گھر لاہور میں، وہاں پہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی آنا تھا، اور وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی آنا تھا۔ وہ دونوں جو وزراء ہیں وہ حسب وعدہ نہیں پہنچے، اور حافظ سعد کو جب دیکھا کہ انہوں نے کوئی بھی نہیں آ رہا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جانا ہے، اور وہ باہر نکلے تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کے بعد جو ایک بالکل اچانک گرفتاری تھی، ابھی 20 اپریل بہت دور تھی، جو کچھ ملک میں ہوا وہ ہم سب نے دیکھا، اور اللہ پاک اس ملک کے اوپر رحم کرے۔ اس میں تو کوئی کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص جس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ توہین رسالت یا شان رسالت میں گستاخی بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ ایسا ہی مطالبہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ یقیناً اس میں بہت سارا ان کے جو طریقہ کار ہے اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارا اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور کیوں کیا، ہم نے یہ اس وقت بات کرنی ہے کہ کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جناب وہ احتجاج ملک بھر میں شروع ہو گیا، اور پھر حکومت نے ایک بڑا فیصلہ لے لیا کہ اس تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا، اور ساتھ ہی ان کے جو اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے، ان کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹس منسوخ کر دیے گئے۔ ان کے ساتھ کہا جناب ہمارے وزیر داخلہ نے کہ کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوگی، لیکن معاملہ یہاں پہ رکا نہیں۔ اس کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ چوک یتیم خانہ جہاں پر ان کا مرکزی مسجد ہے اور وہاں پر ان کا مرکز ہے کالعدم تنظیم کا، وہاں پر جناب انہوں نے اپنا ایک احتجاجی کیمپ لگایا، اور اس کے بعد مختلف قسم کی اطلاعات آئیں، لیکن حکومت نے چونکہ اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا لہٰذا ہمارا نیشنل میڈیا نے اس پہ بات نہیں کی۔ سوشل میڈیا پہ ایک دو کا خبریں آئیں، لیکن چونکہ اس ایریا میں مکمل طور پہ سگنلز بند کر دیے کہ وہاں پہ آپریشن ہوا۔ اس کی اب ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے کہ آپریشن میں پہل کس نے کی یا کس نے کس کو اکسایا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ بہرحال وہاں پر ایک ڈی ایس پی سمیت بہت سارے پولیس اہلکاروں کو بقول وزیر داخلہ کی اور بقول فردوس عاشق اعوان جو معاون خصوصی پنجاب کی ہیں ان کے مطابق ان کو وہاں پہ یرغمال بنایا گیا، بعد میں ان کو رہا بھی کرایا گیا۔ اس سارے معاملے میں پتہ چلا کہ اب تک 6 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں تحریک لبیک کی طرف سے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جوان جو ہے وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ساری صورتحال میں۔ اس کے بعد جب پاکستان کی تقریباً جتنی بڑی قابل ذکر مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس مکتبہ فکر جو بریلوی مکتبہ فکر ہے اور اس کی بہت ساری تنظیموں کے وہ مشترکہ طور پہ سربراہ ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا ملک بھر میں پہیہ جام ہڑتال کا۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے بجائے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے ان کی حمایت کا اعلان کیا۔
پھر سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا، اور جب یہ سارے اعلانات ہو گئے اور یہ ہڑتال کی کال دی گئی تو ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ملک میں اتنی مؤثر روپیہ جام ہڑتال ہوئی کہ کبھی اس سے پہلے ایسی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ مذہبی جماعتوں کی کال پر اتنی ایک مؤثر ہڑتال ہو سکتی ہے۔ لیکن معاملات تھمے نہیں اور معاملات اسی طرح چلتے رہے، جھڑپیں بھی چلتی رہیں دونوں طرف سے، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن میڈیا چونکہ اس پہ بات نہیں کر سکتا تھا، ہم بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ یقیناً جب حکومت نے ایک تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا ہے تو پھر اس کی بات نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جہاں پر حکومت نے جو ہے وہ حسب عادت ایک یو ٹرن کیا اور جس تنظیم سے کو کالعدم قرار دیا تھا اس کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے۔ اس مذاکرات میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، اس پہ ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ذرا بات کر لیں جناب ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے قوم سے خطاب فرمایا، چونکہ وہ ہر معاملے پر قوم سے خطاب کر لیا کرتے ہیں، اور جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے اس وقت بھی وہ میڈیا کو بلا کے قوم سے خطاب کر لیا کرتے تھے۔ اس چیز کا ان کا بہت شوق ہے، لیکن سچویشن یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی جو کریڈیبلٹی ہے ان کے خطابات کی، وہ بدقسمتی سے ختم ہو چکی ہے، کیونکہ آج تک انہوں نے جتنی تقریریں کی ہیں جہاں پر بھی کی ہیں ان کے بالکل الٹ کام کیا۔ آپ اس کی سب سے بڑی مثال مسئلہ کشمیر کے معاملے پہ لے لیں، انہوں نے بڑے نعرے لگائے جب وہاں پر بھارت نے ضم کر لیا مقبوضہ کشمیر کو، اس کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ہر جمعے کا احتجاج کریں گے، اور وہ اقوام متحدہ میں بھی جا کے تقریر کر رہے اور ایک دو فورمز پہ بھی تقریر کر رہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جی بھارت کے ساتھ ہماری کوئی بات نہیں ہوگی جب تک وہ اس سے جو انہوں نے تازہ قدم اٹھایا اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ پاکستان کے قیام سے لے کر اب تک کسی پاکستانی حکومت نے اس طرح کی حرکت نہیں کی کہ بھارت کو سلامتی کونسل کا رکن بننے کے لیے ووٹ دے۔ وہی سچویشن تھی کشمیر کے اندر، اس سچویشن کے باوجود یہ واحد حکومت ہے جس نے بھارت کو سلامتی کونسل کی رکنیت کے لیے ووٹ دیا۔ پھر وہ کشمیر کی وہی حیثیت موجود تھی، مسلسل وہاں پہ کرفیو ہے، آج تقریباً 1.5 سال ہو گیا، اس کے باوجود کرتارپور بارڈر بھی کھولا گیا، سارا کچھ کیا گیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ بھارت کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایک صاحب کا دعویٰ تھا کہ جی میں جب وزیر اعظم بنوں گا تو آپ کا وزیر اعظم قوم سے جھوٹ نہیں بولے گا، انہوں نے جھوٹ بولے کشمیر کے معاملے پر، اور جو انہوں نے کیا وہ اس کے بالکل مختلف تھا۔ وہی سچویشن آج بھی رہی، آج وزیر اعظم صاحب نے پھر وہ کہا کہ جناب میں اس معاملے کو خود اٹھاؤں گا، اور میں دنیا کے جناب تمام اسلامی ممالک کے سربراہان کو میں نے خط لکھے ہیں اور ہم سب مل کر قدم اٹھائیں گے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم یہ بات کر رہا ہے جن کی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں ختم ہو چکی ہے۔ عملاً دنیا کا نہ تو کوئی غیر مسلم ملک بلکہ جن مسلمان ممالک کا انہوں نے ذکر کیا 50 سے زائد، ان میں سے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے آپ کہ آپ کے ساتھ وہ بات کرے، کوئی آپ کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے۔ شروع میں آپ نے چودھری بننے کی بڑی کوشش کی، اور آپ کا خیال تھا کہ جس طرح پاکستان کے اندر آپ کا ایک فین کلب موجود ہے، شاید دنیا کی ساری آپ کو اسی طرح آپ کی فین ہوگی، لیکن ایسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت جناب ایران اور سعودی عرب کی بھی صلح کرانے کی باتیں کی ہیں، آپ نے اس وقت سعودی عرب اور ترکی کی بھی صلح کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا سوائے ایک جناب وہ نریندر مودی صاحب کی حکومت کے ساتھ آپ کے مبینہ طور پہ خفیہ مذاکرات چل رہے ہیں یو اے ای میں، اور وہ ان کے ساتھ ہی آپ کا کبھی کبھار ایک آدھی خط و کتابت ہو جاتی ہے۔ تو اب مودی صاحب تو انسانیت کے معاملے پر جو ہے وہ اس حکومت کا ساتھ دینے سے رہے۔ سچویشن یہ ہے کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے دعوے کیے تقریر میں وہ بالکل غلط تھے۔ اب ہم آتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ جھوٹ بولا۔ پہلا جھوٹ انہوں نے یہ بولا کہ انہوں نے کہا کہ جی ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور جناب ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آپ دن کو رات یا رات کو دن کہہ دیں۔ ملک میں جناب وزیر اعظم صاحب بے روزگاری بڑھی ہے، آپ نے مہنگائی کو بڑھائی ہے، کہیں پر روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم نہیں ہو رہا، کسی جگہ پہ لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ آپ کی تقریریں سننے کے بعد اگر میں یا کوئی بھی شخص یہ فرض کر لے کہ وہ برسر روزگار ہے تو ایسا جناب نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف آپ نے بات کی کہ جناب بڑی آپ کی کوئی انڈسٹری فیصل آباد میں چل رہی ہے اور فرانس کے ساتھ آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے تو وہ آپ کے ایکسپورٹ رک جائے گی۔ تو سچویشن یہ ہے کہ آپ کی حکومت آنے کے بعد یہ ملک جو زرعی ملک تھا وہ پہلی بار اس سچویشن میں آ گیا کہ نہ آپ کی کپاس کی فصل ہوئی، نہ آپ کی گندم کی فصل ہوئی، اور آپ کو اپنے کھانے کے لیے اور یہ کپاس تک آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے۔ تو سچویشن جو ہے وہ صرف باتوں سے بات نہیں بنتی۔ آپ ہمیشہ وہ کرکٹ کے فاسٹ بالر رہے ہیں، وہ گیند کو تھوک لگا کے چمکا لیتے ہیں، لیکن ملک جو ہے وہ تھوک لگا کے چمکانے سے نہیں چلا کرتے۔ تو سچویشن یہ ہے کہ پھر جب آپ کی حکومت نے 2 دفعہ اپنے مذاکرات سے پھری تو آپ کی حکومت کا تو وہ اعتبار ہی ختم ہو گیا۔ اگر کوئی بھی تنظیم جس کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اس تنظیم کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کرے گی اور پھر وہ آپ اپنی بات سے نہیں پھر جائیں گے، کیونکہ آج تک تو یہی ریکارڈ ہے کہ جتنی آپ نے گفتگو کی، چاہے آپ نے اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ جو وعدے کیے، چاہے آپ نے اس قوم کے ساتھ جو وعدے کیے، آپ نے ہمیشہ ان سے پھر یو ٹرن لیا اور پھر بعد میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی یہ ایک عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد خان صاحب نے جو اپنی حسب عادت جیسے بھارت میں
اور عمران خان صاحب میں دو چیزیں بڑی مشترک ہیں. ایک تو یہ کہ بھارت میں جو پتہ بھی ہل جائے، کوئی ایک پتھر بھی گر جائے تو وہ سب سے پہلے الزام پاکستان کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور جناب خان صاحب جو ہیں وہ کچھ بھی پاکستان میں ہو جائے، کوئی ان کی نالائکی ہو، کوئی ان کی جو ہے وہ خرابی ہو، اس کی ذمہ داری نون لیگ پر ڈال دیتے ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں پھر وہی حرکت فرمائی اور کہا کہ یہ اس کے پیچھے نون لیگ ہے. تو جناب آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون لیگ کے دور میں اسی طریقے لبیک نے فیض آباد میں دھرنا دیا تھا تو آپ تو اس دھرنے میں جا کے شریک ہوئے تھے. آپ کے جو موجودہ وزیر داخلہ ہیں انہوں نے وہاں پہ جا کے مار دو، جلا دو، آگ لگا دو کی تقریریں بھی کی تھیں. تو اس کے بعد آپ اگر یہ کہیں کہ جی موجودہ وقت میں کوئی کسی کی حمایت کرے، اگر وہ کرتے تو وہ اپنی جگہ پہ حق بجانب تھے. لیکن اتفاق کی بات ہے، آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو ایک بہت میچور اپوزیشن ملی ہے. مسلم لیگ نون نے، ایون پیپلز پارٹی نے یا کسی سیاسی جماعت نے ابھی تک اس معاملے میں کوئی رول پلے نہیں کیا. اگر مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی یا کوئی اور سیاسی جماعت اس معاملے میں انوالو ہو جاتی تو آپ نے جو قوم سے خطاب کیا، اس خطاب کرنے کی پوزیشن میں آپ نہ ہوتے. اب اگر آپ کہیں کہ جی کوئی اکا دکا کوئی بندہ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کا ورکر ہے یا ووٹر ہے، تو اس نے کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات کیا تو یقیناً پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہر پاکستانی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر جو ہے وہ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے نام کے اوپر کبھی بھی ناموس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو اس کو وہ آپ نے حسب عادت نون لیگ پہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن جی آپ کو بھی پتہ ہے اور قوم کو بھی پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سو ایسی کوئی بات ہے نہیں. پھر آپ نے اپنے تقریر میں پھر وہی اپنی پرانی ایک وہ پرانا جو گھسا پٹا ریکارڈر ہے وہ چلایا کہ جی میں یورپ پر آتا ہوں، مجھ سے زیادہ ان کو کوئی نہیں جانتا. تو خان صاحب اگر آپ ان کے اتنے نفسیات کے ماہر تھے تو آج پاکستان کے یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات یقیناً بہت اچھے ہونے چاہیے تھے. اگر ہم ان ساری صورتحال پہ بات کریں تو پھر سچویشن یہ بھی ہے کہ جناب وفاقی وزیر داخلہ جو ملک کے اس وقت وزیر داخلہ ہیں، جو پورے ملک میں امن و امان کے ذمہ دار ہیں، وہ جناب اپنے لال ویلی میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. وہ ان کو جو بھی اسلام آباد میں یا ان کے فارم ہاؤس میں جو ان کا گھر ہے وہاں پر وہ رہ رہے ہوں گے، کیونکہ لال ویلی کے باہر گزشتہ روز پورے دن میں 4 سے 5 مرتبہ کسی سیاسی جماعت کے نہیں، کسی طریقے لبیک جو کالعدم ہے اس کے کارکنان نہیں، کسی اور دینی جماعت کے کارکنان نے نہیں، راولپنڈی کے شہریوں نے لال ویلی کا گھیراؤ کیا، شیخ رشید احمد صاحب کے خلاف نعرے بازی کی. اور شیخ رشید احمد صاحب کی اس وقت قطعاً یہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ پبلک میں نکل سکیں یا فیلڈ میں جا سکیں اپنی گارڈز کے بغیر، اپنی سیکورٹی کے بغیر. اور یہی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے وزراء کی ہے. یہی صورتحال وزیر اعظم صاحب کی بھی ہوگی. ذرا سیکورٹی کے بغیر نکل کے جائیں کسی بازار میں، آپ کو یہ تو بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، آپ کو تو مہنگائی پر لوگ نہیں چھوڑیں گے. سو اس وقت جو سچویشن ہے کہ حکومت کی کسی طرف آپ میں ریٹ دکھائی نہیں دے رہی. جو حکومتی اعمال ہیں وہ محصور ہیں اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ پبلک میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس ساری سچویشن کا نتیجہ کیا نکلے گا، جب ساری سیولین فورسز آپ سے ہینڈل نہیں ہوتی ہیں، آپ ان کے ذریعے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتے اور اپنی نالائکی کی وجہ سے آپ سیولین فورسز کے لیے بھی معاملات اس حد تک خراب کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو کنٹرول نہ کر پائیں، تو پھر مارشل لا آنے کا خطرہ تو رہتا ہے. اور اگر پاکستان میں مارشل لا نہیں لگ رہا تو پھر مارشل لا نہ لگانے والوں کی مہربانی ہے کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے وہ مہربانی کیے ہوئے ہیں. آپ نے کوشش پوری کی تھی کہ جناب کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ مبینہ طور پہ آپ فارغ ہو جائیں، اور پھر چونکہ آپ کی پرفارمنس ہے نہیں، اگلا الیکشن آپ پبلک میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو آپ شاید یہ بھی ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہوں کہ یہ سارا کچھ ہو جائے اور پھر میں سیاسی شہید بن جاؤں اور پھر کہوں کہ جی میں تو پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا تھا، دیکھیں میری تقریر سن لے، میں نے کہا تھا معیشت بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، لیکن مجھے کسی نے یہاں پہ حکومت نہیں کرنے دی. ہاور اس وقت اگر ہم بات کریں مذاکرات کی تو مذاکرات پر وہی ہوا جو جس کا ڈر تھا. جب مذاکرات کے لیے رابطہ کیا گیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو رابطہ ہے وہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. جب آپ نے ایک تنظیم کو کالعدم قرار دے دیا تو اس کے ساتھ کس بات کے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ کبھی کالعدم تنظیموں کے بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ کالعدم آپ نے جو قرار دیا وہ غلط کیا یا ٹھیک کیا. ممکن ہے میرے خیال میں وہ ٹھیک ہو، میرے خیال میں وہ غلط ہو. ہاں، میں یہ بات کروں کہ آپ کی اپنی فوٹنگ کہاں پر ہے. آپ کی فوٹنگ یہ ہے کہ آپ نے اس مذاکرات کی، آپ نے کوشش کی، لیکن کس کے ساتھ؟ جس کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا. اگر تو آپ اس کا پہلے کالعدم کا سٹیٹس ختم کریں، پھر اس کے ساتھ مذاکرات کریں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مذاکرات جب آپ کرنے ان کے ساتھ چلے بھی گئے تو انہوں نے آپ کو صاف چنڈی کرا دی. پھر جو آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب میں سردار عثمان بزدار، ان کو جب مذاکرات میں شامل کیا گیا تو تحریک لبیک والوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کون ہے، اس کے ساتھ ہم کیا مذاکرات کریں، اس کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں. چونکہ آپ کو تمام اختیارات آپ نے اپنے رکھے ہوئے ہیں بنی گالہ کے اندر سے، وہیں سے آپ لاہور کنٹرول کرتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں. اور پاکستان میں کبھی یہ منظر نہیں ہوتا تھا کہ وزیر اعظم بیٹھ کے صوبائی کابینہ کے اجلاسوں کی صدارت کرے. یہ بھی اعزاز آپ کو حاصل ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو نکلا ہے وہ اب ساری قوم دیکھ رہی ہے. اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو یہ آپ کی مرضی ہے.
تو پھر جناب ان صاحب کو تو انہوں نے کر دیا چھٹی، سردار عثمان بزدار صاحب کو، لیکن معاملات وہاں پہ جب خراب ہوئے کہ جب یہ سارا کچھ ہوا اور جب پھر دیگر لوگوں نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جد نور اللہ قادری جو وزیر مذہبی امور ہیں، تو انہوں نے ایک سچویشن ایسی بن گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم کس بات کا اعتبار کریں، پہلے انہی لوگوں نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے، مذاکرات کیے تھے، ان سے یہ پھر گئے، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ آئندہ نہیں پھریں گے؟ تو پھر اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پتہ ہی چلا کہ اس ملک کے جو مقتدر حلقے ہیں، کچھ اعلیٰ جو ہیں اعلیٰ ترین سرکاری افسران جو ہیں وہ لاہور میں جو بیسڈ ہیں، وہ ان مذاکرات میں شامل ہوئے ہیں، اور پھر وہ مذاکرات کا معاملہ آگے بڑھا، اور پھر ایک وفد نے جو کالعدم تحریک لبیک پاکستان کا ہے، اس وفد نے انہی جو ہے وہ مقتدر حلقوں کی منظوری کے بعد اور حکومت کی طرف سے معاونت کے بعد ایک ملاقات کی حافظ سعد رضوی سے لاہور جیل میں، اور ان تمام معاملات پہ گفتگو کی، اور آخری اطلاعات آنے تک اس گفتگو کے بعد پھر مذاکرات کا دور شروع ہو گیا تھا۔ اور اب دیکھنا یہ کہ وہ صرف مذاکرات یقیناً صرف سرکاری عہدیدار تو نہیں کرے، تو حکومت کی نمائندگی کرنے کے لیے اس میں دو لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان میں ایک گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب موجود ہیں، اور دوسرے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت صاحب موجود ہیں، اگرچہ کہ وہاں پر ان کی حیثیت جو ہے وہ صرف ایک سمبولک حیثیت ہے، عملاً ان کے پاس کوئی ایسا اعتبار موجود نہیں ہے جس پر اعتبار کر کے کوئی بات کرے، کیونکہ جب ملک کی حکومت کا سربراہ ہو عمران خان صاحب، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ایک بات کرتے ہیں اگلے دن وہ سے پھر جاتے ہیں۔ اسی طرح وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب، ان کی بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں، سو حکومت کا اعتبار تو رہا نہیں، لیکن چونکہ اب مذاکرات کے بیچ میں حکومت کی ایک علامتی شرکت ہونی تھی، وزیر اعلیٰ صاحب کو انہوں نے فارغ کرا دیا، تو پھر چودھری سرور صاحب اور راجہ بشارت صاحب علامتی طور پہ اس میں شامل ہیں۔ اب ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس چیز کا فیصلہ آج ہو جائے گا، کیونکہ آج 20 اپریل اور بہت اہم دن ہے، تو اس مذاکرات کا جو بھی مثبت یا منفی نتیجہ نکلا وہ پوری قوم کے سامنے آ جائے گا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔